علی بھی میں تو آئی ایم ناٹ ان اسٹیٹ کہ ہم کوئی اس بارے دا ٹاپک فار ٹوڈے واز ڈفرینٹ. لیکن جب خرم بھائی کہ فادر کی ڈیتھ سے پتہ چلا تو اٹ واز سو شاکنگ کہ آئی کوڈنٹ بلیو مائی آئیز. اور مجھے یاد ہے کہ ان کے فادر کو ہارٹ کا ایشو تھا اور وہ انہوں نے شیئر کیا کہ کتنا ہی ٹینس ٹائم ہوتا ہے وہ, کیونکہ ان کے فادر کو پہلے بھی ہارٹ اٹیکس آئے تھے کچھ دفعہ. کہتے ہیں کہ جب ہم ہاسپٹل جا رہے تھے اور کہتے ہیں میرے نیچے سے نا زمین نکل گئی کہ اگر فادر سر سے چلے گئے اوپر سے ہٹ گئے تو پھر مطلب ہم ایک طرح سے انسان یتیم ہو جاتا ہے نا. Yeah, this is one of those hard moments جو کوئی بھی شخص ہو دنیا میں اس کو اسی سے گزرنا ہے مطلب یو کی ناٹ اسکیپ دس. اپنی ڈیتھ کی بات تو بعد میں کریں, چلیں آپ کے جو ماں باپ ہیں, یور لوڈ ونس, یو ہیو ٹو سی دا جدائی فرام سونر اور لیٹر. خاص طور پہ ماں باپ کی سوچ کے انسان جو ہے نا وہ لرز جاتا ہے. اور سم ہاؤ ایز وی لیو ان آور لائف ہم نا اس ریالٹی کو نا وی کیپ تھروئنگ اٹ بیک ٹو دا بیک آف آور مائنڈس کہ آور پیرنٹس ہیو ٹو گو, آور پیرنٹس ہیو ٹو لیو دس دنیا. تو سیم فیلنگس برو, مطلب میں تو شوق میں ہوں اس وقت, مجھے سمجھ نہیں آ رہی بیکاز وی ور جسٹ اسٹارٹنگ آور شو وین وی ہرڈ دس نیوز. اور بڑی عجیب کیفیت ہے. اور دس از جو بھی ہمارے لسنرز بھی ہیں اور ہم سب لوگ وی شوڈ امیجن دس کہ یہ ہم پر ایسا وقت ہے, اگر ابھی نہیں آیا تو آئے گا وقت. جتنا مرضی ہم اس ریالٹی کو بھلائیں اور اپنے آپ کو دھوکے میں رکھیں, انسان کی یہ نیچر ہے کہ انسان اپنے آپ کو نا دھوکے میں رکھتا ہے. جتنا مرضی ہم دھوکے میں رکھ لیں یہ ریالٹی ہمیں فیس کرنی ہے. اور میں آپ سب سے جو دیکھ رہا ہے ان سے میری دلی ایک ریکویسٹ ہے, اگر آپ نے کبھی ہم سے کسی بھائی سے فائدہ اٹھایا ہو تو یہ ہماری ریکویسٹ لازمی مانیے گا کہ دل سے آج رات ان کے لیے کثرت سے دعائیں کریں, اور آئندہ بھی یاد آئے تو کرتے رہیں ان کے فادر کے لیے, اور کہ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو جنت کے باغیچوں میں سے باغیچہ بنا دے, ان کی قبر کو نور سے بھر دے, اور ان کو سفید چہروں والے فرشتے دکھائے جو کہ ان کو جنت کا لباس بنائیں اور جنت کی خوشبو لگائیں. اور ان کا جو قبر میں دفنانے کے بعد ان کا جو حساب و کتاب ہونا ہے which is the final test of the believer, ان کو آسان فرمائے اور ان کو تثبیت اور اسٹیڈ فاسٹنس اور ثابت قدمی عطا فرمائے. تو ان کے لیے ڈھیر ساری دعائیں کریں. اللہ تعالیٰ, ہر انسان سے کمیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں. ہی واز اے جینٹل مین, خرم بھائی واز کلوز ٹو ہیم, ہی یوزڈ ٹو ٹیل می کہ کس طرح سے وہ کس طرح کی پرسنالٹی ہیں ماشاء اللہ. تو اللہ تعالیٰ بس ان کے حال پہ رحم کرے. اور ہماری دعاؤں, کیونکہ مسلمانوں کی دعائیں بڑی میٹر کرتی ہیں ایک انسان کے لیے, ٹھیک ہے, چاہے اولاد کی باپ کے لیے ہے چاہے جنرل مسلمس کے لیے ہے. اگر انسان دعا کرتا ہے تو اٹ ریئلی بینیفٹس دا ڈیسیز پرسن, اور ان کے درجات بلند کرنے میں اور ان کے گناہوں کو بخشوان میں ہیلپ کرتے. تو میک دعا فار ہم ان شاء اللہ تعالیٰ. اور خرم بھائی کو, ان کی والدہ کو, ان کی تمام فیملی کو صبر جمیل عطا فرمائے. انڈیڈ ایوری ون came from him and everyone will go back to him, اللہ سبحانہ وتعالیٰ. So یہ ریالٹی ہے دنیا کی. کل رات خرم بھائی ہمارے ساتھ ہیں. He never imagined کہ ان کے فادر آج رات نہیں ہوں گے اس ٹائم پہ, اور ان کے فادر himself he had a heart attack most probably, کیونکہ ہماری ابھی تک بات نہیں ہو پا رہی خرم بھائی سے. اور he never knew کہ آج رات تو میں آرام سے سو رہا ہوں لیکن کل رات میری اس دنیا میں نہیں ہوگی. سبحان اللہ, this is life. آپ مجھے بات کر رہے تھے نا کہ یہ ایک ایسی سچویشن ہے جس میں زمین نکل جاتی پاؤں. میرے 2 دوست ہیں ویری کلوز, جن میں سے علی بھائی جانتے ہیں, جن میں سے ایک دوست کی جو فادر ہیں تقریباً 3 دن پہلے یا 4 دن پہلے کووڈ ہوا تھا ان کو, اور پھر لنگس کا ایشو وغیرہ, اور وہ کور نہیں کر پائے. تو میں 2 دفعہ اپنے اس دوست سے ملنے, بچپن کا دوست تھا, 2 دفعہ ملنے گیا. اور جب میں اس کا چہرہ دیکھتا تھا نا تو مجھے سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ میں کیا کہوں اس کو. مطلب اگر آپ کے فادر ہیں نا, آپ ان کو سمجھا نہیں پاتے ہو کہ یار پریشان نہ ہو, یا مطلب یہ ایک وہ چیز ہے کہ آپ کہہ بھی نہیں سکتے کہ ان کو کہ پریشان ہو, کہ ایسی پریشانی میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی کوئی پریشانی ہے نہیں. والدین کی جو دکھ ہے, جو والدین کو دیکھنا, کہ وہ مجھے بتا رہا تھا کہ کل شام کو, جس دن میں ملنے گیا 3-4 دن پہلے, کہ کل شام کو انہوں نے ہمیں بلایا اور وہ ہمیں وصیتیں کر رہے تھے. اچھا. اور ہمیں بتا رہے تھے کہ میرے جانے کے بعد تم نے کیا کرنا. تو جب وہ مجھے بتا رہا تھا وہ رونے لگ گیا, اور مجھے سمجھ میں نہیں آئی کہ میں اس کو اس ایسے لمحے میں کیا. تو اس سے دنیا بڑی دھوکے باز نہیں ہے
سبحان اللہ. ہم دیکھتے ہیں ہم تو ساری زندگی اس دنیا کو کس طرح سے کمانا ہے, رہنا کس طرح سے ہے, فیوچر کیا ہوگا, لیکن واللہ ہمیں ایک لمحے کا نہیں پتہ کہ ہم نے کب اس دنیا سے چلے جانا ہے. کتنی ٹیمپرری ہے دنیا, اور ڈیتھ سے بڑی ریالٹی کوئی نہیں ہے. صحیح بات. It wakes you up whenever this happens نا, it wakes you up. اور سلف آپ جوڑے جاتے ہو, you know. کفا بالموت واعظہ, موت کافی ہے ایک نصیحت کے لیے. موت کا بس لفظ ہی کافی ہے. اس لیے تو اللہ کی نے فرمایا کہ اکثر ذکر حازم اللذات الموت, یعنی کثرت سے اس موت کا ذکر کیا کرو, کیونکہ یہ ہے حازم اللذات, یہ لذتوں کو توڑ دینے والی ہے. جو ہمارے دل میں خواہشات ہیں نا, لذتیں ہیں, ان کو توڑ دینے والی ہے. لیکن انفارچونیٹلی ہم لوگ, ایون میں اپنی بات کروں, ہم لوگ خود کتنا آفن موت کو یاد کرتے ہیں. اگر ہم اکثر موت کو یاد کیا کریں تو پھر ہماری یہ حالت نہ ہو کہ جو ہمارا ایمان ہمیشہ ڈگمگاتا رہتا ہے, ایمان لو رہتا ہے. یا جو بڑے بڑے ہم ڈریمز دیکھتے ہیں, یو نو, اور ہمارے بڑے بڑے گولز ہوتے ہیں زندگی میں, میں کہتا ہوں گولز انسان کے بدل جائیں. اگر انسان کو یہ ڈیتھ کی ریالٹی ہر وقت اس کے ذہن میں تازہ رہے اور تذکرہ ہوتا رہے ہر گیدرنگ میں, تو آئی بلیو کہ انسان کی سوچ بدل جائے, اٹھنا بیٹھنا